हेलो आज मुझे और अहमद पनसोता साहब को ज्वाइन किया है मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब ने। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बहुत बड़ा नाम है और कानून और माशरती इशूज़ दोनों पर इक्वली वोकल हैं। थैंक यू सो मच सर। आज हम बात करेंगे पैमरा के ऊपर सेंसरशिप के बारे में, रेड लाइंस क्या हैं, फहाशी क्या होती है। तो सर, सेंसरशिप का शिकार रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा हमेशा से। हमारी फिल्म उठा लें, टेलीविज़न उठा लें, कुछ भी उठा लें। अच्छा, और इसमें एक और मसला ये है कि इस पर ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती। ज़्यादा बात इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि सेंसरशिप तो मौज़ूआत की भी होती है, अफकार की भी होती है, लेकिन जब हम सेंसरशिप की बात करते हैं तो पहला जो लफ्ज़ ज़हन में आता है वो है उरियानी, और उरियानी का लफ्ज़ सुनते साथ सबको बुखार चढ़ जाता है। तो ये इसकी क्या वजह है? सेंसरशिप की डेफिनेशन है क्या? ये कौन है जो फैसला करता है हमारे लिए कि हम क्या देख सकते हैं और क्या नहीं देख सकते? अच्छा, अब मैं जहाँ से मैं उसी के साथ जोड़ रहा हूँ, आर्टिकल 19 को अगर हो सके ना पॉसिबल, वो बैकग्राउंड पे चला दीजिएगा या चल जाएँ। उसके सिर्फ एक राइडर लगे हुए हैं, कुछ सर्टन राइडर लगे हैं इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से। इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी आप प्रवोक नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी बात कहूँ, मैं अगर पब्लिक पार्क में हूँ, जो आप सवाल ले रहे हैं, और यानी के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई नाज़ेबा हरकत, मैं सिर्फ ये बात नहीं, मैं कपड़े पहने पे बात नहीं कर रहा, कपड़े में मैं लिबरल हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पहने कपड़े जब मर्जी, ये आपका अपना है। लेकिन आप जब उस लिमिट से आप जब क्रॉस करते हैं ओपन जगह के ऊपर, हमारा कानून नहीं इस बात की इजाज़त देता। अगर आप कुछ आपको रिलेशन रखना चाहते हैं या आप माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो भी है, तो वो आप बाहर नहीं कर सकते। सर, ये डिसाइड किसने करना है कि वो हरकत किस लेवल तक हैं? क्या वो हरकत जो सारी है उसकी कोई एक सर्टन थ्रेशोल्ड मेंशन्ड है कि आपको कुछ चीज़ हो सकता है गलत लग रही हो? देखिए, कानून की जहाँ तक डेफिनेशन है, मैं आई वाज गोइंग थ्रू द लॉ ऑन फहाशी, मैंने बड़ी जजमेंट्स पढ़ी हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काजी हुसैन अहमद साहब के केस में, और नीचे व्यू ये है पैमरा के कॉन्टेक्स्ट में कि फहाशी को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। सो दैट मीन्स कि अगर अजहर सिद्दीक बैठे डिसीजन दे रहे हैं या अहमद पनसोता बैठे डिसीजन दे रहा है, तो मेरी जो बैकग्राउंड है वो डिफाइन करेगी कि फहाशी क्या है। मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं कई शहरों में रहा हूँ, लंदन रहा हूँ, आप हो सकता है किसी देहात में रहे हो, तो उससे फहाशी डिटर्मिन होगी। मुझे फहाशी की एक डेफिनेशन बताएं, हम इस कमरे में बैठे हैं, क्या मैं फहाश हूँ नहीं हूँ, ये है नहीं है, कौन सा ड्रेस है जो क्वालिफाई करेगा कि फहाशी के लिए? अच्छा, आपने ये सवाल बड़ा अच्छा उठाया। यहाँ एक लेकुना, एक बड़ा वाज़ेह तौर पर गैप मौजूद है। ना कोई कोर्ट से डेफिनेशन फहाशी की दी है, ना हमारे कानून के अंदर है। अब फहाशी में, जैसे मैंने पहले आपको कह दिया कि मैं कपड़ों वपड़ों की बातों में करता ही नहीं हूँ, मैं तो सवाल बात कर रहा हूँ एक्शंस की। मिसाल के तौर पर ओपनली आप पब्लिक पार्क में, जैसे आप बाहर के ममालिक में चले जाएँ, वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे हैं, रिलेशनशिप की कोई भी लफ्ज़, मैं ज़रा एहतियात के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं मैं कर रहा, वो लफ्ज़ अब ओपनली अगर ऐसा काम हो रहा है तो वो तो हमारे कानून ने गुंजाइश नहीं दी ना कि यू कांट। आप सर टेक्निकली अगर आप हमारे कानून पे जाते हैं, हाँ, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कानून की, वो तो फिर ये कि अगर एक्चुअल अमल हो रहा हो, मैं आई विल बी वेरी एक्सप्लिसिट, अगर एक्चुअल कोई इंटरकोर्स हो रहा है तो समझ आती है। बट आप ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये आदमी उसके बाजू को हाथ लगा रहा है, ये उसके मुंह को हाथ लगा रहा है? ये चूंकि अजहर सिद्दीक साहब बुरा समझते हैं और अहमद पनसोता साहब हो सकता है बाजू को बुरा ना समझते, वो कहते हो जी हाथ पकड़ना बुरा है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में मॉरल पुलिसिंग, मॉरल इन्फोर्समेंट कौन करेगा? मेरे पास पैमरा में केसेस आते हैं, मैं कई दफ़ा कहता हूँ, मतलब मैं बड़े अजीब अजीब केसेस हैं। मैं भी आपके पहले बात कर रहा था कि एक बड़ा लीडिंग ब्रांड उसके बारे में था कि टेढ़ा है पर मेरा है। अब वहाँ पर बैठी खातून ने कहा जी इसमें क्या वजह, वो मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा जी मुझे तो इसमें बहुत 2 नंबर चीज़ें नज़र आ रही हैं। सवाल ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा? बिकॉज बाकी हमारी सारी जूरिस्प्रूडेंस में टेस्ट लेट डाउन है। यहाँ पर इंटरनेशनली इंटरेस्टिंगली इंग्लैंड में भी टेस्ट लेट डाउन नहीं है। मैं इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहा था, पता नहीं अगेन था कौन सा केस था, आर वर्सेस, उसमें भी यही बात है। तो सर फिर कौन डिटर्मिन करेगा? ये तो बड़ी ओपन एंडेड चीज़ है। देखिए, मैंने इस इश्यूज़ को सामने रखते हुए जो मैंने महसूस किया, और मैं बड़े अरसे से इस बात को कहता आया हूँ, लॉ तो सामने दे दिया, बेसिक लॉ आपके सामने आ गया, उसके बाद आगे रूल्स हैं या रेगुलेशन हैं। ठीक, वी नीड टू हैव। आपको याद होगा अभी फ़िलहाल ऑनलाइन रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में, मैं वो आप कहेंगे फिर ये नेगेटिव की बात में, जब औरत मार्च के कॉन्टेक्स्ट में देयर आर सर्टन स्लोगन्स, अब वो आप समझ रहे हैं वो स्लोगन गलत है, लेकिन एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट आदमी जब वो स्लोगन समझता है, मैं ये नहीं, अच्छा, सुन ले, मैं आपको इंटरजेक्ट इसलिए करूंगा, मुझे आपका पॉइंट पता है, बट मैं आपकी इजाज़त से सर उन तमाम स्लोगन्स में मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है उनके वर्डिंग्स बड़े डिफिकल्ट हों, गंदे हों, जो भी हों, लेकिन वो सब स्लोगन्स किसी ना किसी औरत की हिस्ट्री है। क्या हम इस बारे में बात करने पे तैयार हैं कि यहाँ पर इंसेस्ट होता है, यहाँ पर अपनी ही बच्चियों को, आज एक खबर वहाँ पर लेट डाउन है कि जी बेटी के साथ ज्यादती हुई हुई है, तो क्या हम इन चीज़ों के बारे में बात भी ना करें? तो उन खवातीन के साथ ये सब कुछ हुआ हुआ है। ना मैं फिर बताता चलूँ, ये हुआ हुआ है, मैं कब कह रहा हूँ, ठीक है, हमारे लॉज ने लिमिट दी, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसकी रेमेडी लॉ ने दी हुई है। कहाँ मिलता है लॉ? देखिए ये तो हम हवा में, तो आप जैसे
ٹاپ کلاس لائرز کو ملتا ہے. یہ تو ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں, ہم بات کرنی ہے پریکٹیکلی. اب وہ جو میں دیکھے نا, میں نے جب بات کو دیکھا نا, اب 7 پوسچر بنائے ہوئے ہیں آپ نے اور لکھا ہے عام آدمی, جب عام آدمی سمجھ رہا ہے نا, اس کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا مطلب ہے. سر جو آپ ریگولیشنز بنانے کی بات کر رہے ہیں نا, کون بنائے گا؟ یہاں پہ کوئی دماغ استعمال کرنے کو اپنے تیار ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ جی اسٹیج ڈرامے پہ جو ڈانس ہو رہا ہے وہ ڈانس ہے کہ مجرا ہے. اچھا, اس کا فیصلہ اس طرح سے نکالا, اور میرے خیال میں بڑا انٹیلیجنٹ فیصلہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر تو ہیرو موجود ہے سیٹ پہ تو اس کا مطلب ہے ہیرو کے لیے ڈانس کر رہی ہے اور یہ کہانی کو آگے لے کے جا رہا ہے یہ گانا. اگر ہیرو موجود نہیں ہے تو پھر وہ آڈینس کے لیے ناچ رہی ہے جو کہ مجرا ہے. اچھا, دیٹ برنگس می ٹو اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ آپ کی بات ہے, میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. فرینچ تھیٹر دیکھ لیں, انگلش تھیٹر دیکھ لیں, پوری دنیا کا تھیٹر جو ہے از ولگر اینڈ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ٹاپ پلیس فار دا ایلیٹسٹ. لیکن پاکستان میں وہ خواتین اگر ڈانس کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی وہ غلط ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پرائیویٹ فنکشنز پر, مہندیوں پر, اگر آپ نے وہ کمپیریزن ڈرا کرنے, مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں, لیکن آپ ان کو فحش کہہ دیتے ہیں. اور جو مہندیوں پہ ہو رہا ہے اور جا رہا ہے وہ ہم کہتے ہیں جی دیٹ از جسٹیفائبل. وائی؟ بیکاز بڑے لوگوں کے بچے ہیں. نہ یہ بات نہیں, آپ نے آپ صحیح پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. یہاں بڑا سیدھا سا فنکشن ہے, میں آپ آگے نا مہندی اور اوپر کوئی بازار میں تو نہیں نہ ہو رہا نا, روکتا تو کوئی نہیں. اب مجھے پوائنٹ بلڈ کر لینے دیجیے گا. پوائنٹ کوئی ہمارے یہاں ریس کورس پارک میں تو نہیں ہو رہا نا. مہندی کا فنکشن آپ کا فیملی فنکشنز ہے. فیملی فنکشنز کے اندر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ اس کو انجوائمنٹ کے طور پر اپنی فیملی کے طور پر لے رہے ہیں. لیکن جب آپ اس طرح کا ایونٹ جو ہے نا, جب آپ کریں گے پورے بازار میں آ کر کریں گے تو صرف مقصد یہ نہیں ہے. اب اس میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ایکچولی انجوائے کریں گے اس کو کسی اور کانٹیکسٹ. اس میں 2 مسائل ہیں. ایک تو پہلی چیز یہ کہ ہم جس طرح انہوں نے ذکر کیا ایڈ کا, ایڈ کے علاوہ یہاں پہ ڈرامے چلے ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی کے اوپر ایک ڈرامہ ہے, اتنا بڑا پاکستان کا ایشو ہے اور اس کو بین کر دیا گیا. کیوں؟ اچھا, میں پھر وہ بات بتاؤں. آپ پھر کوشچن ہے کہ لفظ ہے نا, یہ ہمارے یہاں پاکستان پینل کوڈ کے اندر کئی لفظ ایسے ہیں جب وہ لفظ بولتے ہیں نا تو وہ جرم کہلاتا ہے. کئی لفظ ایسے ہیں جو آپ بولتے ہیں نہیں جرم نہیں ہے. جب تک آپ اس کو ہارمونائز نہیں کریں گے نا, اور دوسری بات ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں ابھی بات ختم کر رہا تھا کہ رولز اینڈ ریگولیشن, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بنانے ہیں یا آپ نے بنانے ہیں. اس پہ ہیو اے ڈیبیٹ. آپ بٹھائیں, مذہبی اسکالرس کو بٹھائیں, جو ہمارے یہاں لبرل کلاس ہے اس کو بٹھائیں, سب کو بٹھائیں اور وہ قوانین سامنے رکھیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کوئی نا الیکشن تو لڑتے نہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, جیسے ہم لبرل کلاس میں الیکشن لڑتے نہیں. جناب کی اجازت سے ٹائم کی پابندی, آپ چونکہ آپ بیٹھے بھی گئے, پیمرا میں یہ چیز تو بین ہو جاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی جو ہے اس کا ڈرامہ نہیں بن سکتا. خواتین آپس میں اوپنلی بات کرتے ہیں, بین ہو جاتے ہیں, بے تحاشا ڈراماز بین ہوتے ہیں. اچھا, ایک کمپلینٹ آتی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ, اس پہ ہم ایکچولی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب فرض کریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ ہے, میرا اس پہ بڑا کلیئر ویو ہے. اگر میں بات کروں گا تو وہ آ جائے گی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ. آپ بات کریں گے انڈیپینڈنس, وائی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, وائی انڈیپینڈنٹ آف اے پرٹیکولر انسٹیٹیوشن. اور یہ عورت کے رائٹس, بچوں کے رائٹس, لوگوں کی پرسنل رائٹس, اس پر آ کے جو پیمرا ہے وہ تیار کھڑا ہوا ہے لوگوں کو بین کرنے کے لیے. تو پھر سر کیا ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہو نہیں رہی, یا پھر ہم سمجھیں کہ ہم ان ایشو سے پاک ہیں لیکن یہ 2 ایشوز جو ان کو ہم نے سبسروینٹ رہنا. اچھا, پھر میں آپ کو آرٹیکل 19 میں لے جاؤں گا. بڑا خطرناک ہے. کرٹک میں آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں اے پہ کہ 19 پہ؟ میں 19 پہ لے کے جا رہا ہوں. 19 کے ساتھ آپ کو 19 میں ایک پرابلم ہو رہا ہے یہاں, بیکاز آف دی پریزنس آف آرٹیکل 204 کنٹیمپٹ آف کورٹ, ایک کانسٹیٹیوشنل کرائم ہے. میں نے اس میں بڑی اسٹڈی کی ہوئی ہے. اب دیکھیں 2 ہی کانسٹیٹیوشنل کرائم ہے, ایک آرٹیکل 6 ہے اور آرٹیکل 204 ہے. اب عدلیہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے, عدلیہ نے تو اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے, اور یہ پوری دنیا کے اندر ہے, میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر ہے, یہ لمٹس انہوں نے فکس کر دی. پھر لا بھی آ گیا, اس پہ اسپیسیفک لا بھی آ گیا. اب دیکھیں نا, یہاں تو کہیں کہ لا نہیں آیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے, اور جہاں تک فیئر کمنٹ کے حوالے سے ججمنٹ موجود ہے, فیئر کمنٹس میں آپ جو مرضی بات کریں. بھی اگر آپ کریں تو ہوتا ہے, ہم کریں تو نہیں. لیکن کوئی بڑی بات نہیں کہ یہاں ہم پوری دنیا کو فالو کر رہے ہیں, اور دوسرا جو ہماری سینسرشپ ہے اس میں بھی ہم دنیا کو فالو کر سکتے ہیں. ہم ان کو ایک ایج لمٹ لگا دیں کہ جی یہ جو ہے اس کے لیے موضوع ہے دیکھنے کے لیے, اور اس کے لیے نہیں ہے, بجائے کہ اس کو پورا بند کرنے سے. سوال یہ ہے کہ 70 سال کی سینسرشپ اور 6 days کا ورکنگ ویک کے بعد جو ہم نے مثالی ایک ریاست قائم کی ہے وہ ہے کہاں؟ دیکھیں, میں پھر وہ بات کہوں گا, بڑا سمپل سا ہے یہ ہیلتھی ڈبیٹ. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس ڈبیٹ کے اوپر ذرا اس طرح اوپنلی بات ہو. یہ ہمارے چینلز بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتے, اور یہ مین میڈیا اسٹریم میں یہ بات آنی چاہیے. یہ ہیلتھی ڈسکشن ہو رہی ہے نا, اس کا سولوشن ہے. پرابلم یہ ہے کہ ویکیوم اتنا ہو گیا. ہمارے ہاں ایکسٹریمسٹ سے کلاس رہی, مولویوں کی کلاس رہی, اور انہوں نے آ کے بالکل ایکسٹریمسٹ دروازہ ہی بند کر دیے. یہ تو کبھی میرے دین نے یا کسی جو ہمارے آئین اور قانون نے یہ بالکل بند نہیں کیا کمرے کے اندر. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اوپنلی چیزوں کو ڈسکس کرنے کا کہا. اسی لیے اجتہاد کا مسئلہ,
اس لیے جو سورسز آف لا کے کانٹیکس میں چیزیں ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. ضرورت اس عمر کی ہے اسٹیج کے اوپر نا کہ آپ اگر باؤنڈریز, یعنی یہاں میں یہ کہوں کہ یہاں ریڈ لائن ضروری ہے, لیکن اڈ ریڈ لائن کہاں ضروری ہے؟ ہاں یہ والا سوال ہے, یہی والا سوال ہے. ہمارے ریلیجس کلیرک یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ مدرسوں میں زیادتی ہوتی ہے. ہمارا ریلیجس کلیرک یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عورت جو ہے اس کو انہیریٹنس میں شیئر دو. اس دن ہماری قومی غیرت جاگتی ہے, ہم کہتے ہیں آئیں اور اسٹیٹمنٹ دیں ہمارے حق میں. لیکن ہمارا ریلیجس کلیرک صبح اٹھ کے ہمیں بتاتا ہے کہ جی اس جیب میں ہاتھ ڈالیں تو 6 فٹ کی حور نکل آئے گی. یہ کہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے؟ اچھا اور سر ایک اور چیز مجھے بتائیں نا, وہ یہ کہ یہ فحاشی نہیں, آرٹ امیٹیٹس لائف. ٹھیک ہے, آپ اگر ایک ڈرامہ یا فلم یا جو بھی بنا رہے ہو, اگر اس میں آپ کسی پب کے اندر گئے ہو یا آپ کسی واقعی فحاشی کے اڈے کے اندر گئے ہو تو اس کے اندر تو لوگ جو کر رہے ہوں گے وہی دکھائیں گے نا. اچھا دیکھیں, ایک بات تو یہ کہی ہے نا کہ یہاں ہمارے ہاں یہ بھی بات جو غلط ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کلرک یا ہمارا مولوی جو ہے وہ یعنی روکتا ہے کہ جو مسجد کے اندر ہو رہا ہے. وہ چند ہیں, وہ ہر معاشرے میں موجود ہیں, لیکن آپ اکثریت کی تعداد دیکھ لیں تو اس کو باقاعدہ کنڈیم کیا جاتا ہے اور آگے بلایا جاتا ہے. کون؟ مجھے ایک ایگزامپل دیں بڑے مولوی. میں بڑی رمضان کے 30 دن آئے ہیں, میں نے 30 کے 30 دن ٹی وی دیکھے, تمام بڑے مولویوں کو, ایک کا نام ہے, کسی کا نام نہیں لینا چاہتا پھر مسئلہ ہو جائے گا, کسی بندے نے یہ کہا ہو کہ چائلڈ ابیوز پہ بات کریں. انفیکٹ جو وہ حرکتیں وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں میرے نزدیک تو وہ چائلڈ ابیوز وہی ہے. دیکھیں یہاں پھر وہی مسئلہ آ گیا کہ یہ فیصلہ تو آپ کی پالیسیز نے کرنا ہے نا. اگر آپ بلائیں گے, یعنی جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں, اگر یہ موقع دیں گے آپ کو, بلائیں مولانا کو, قاری کو بلائیں یہاں بیٹھ کے. ہمارے مولانا صاحب ہمارے پاس وہ کئی تعداد ایسی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اوپنلی بات نہیں کرتے, لیکن یہاں جب تک آپ ڈسکشنز نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, چیزیں سیٹل نہیں ہوگی. یہ ضرورت ہے, اٹ از اے نیڈ آف دا. میں اتفاق کرتا ہوں لائرز میں فحاشی ہے کسی حد تک. کیا کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ سینئر ہمیں ہماری فحاشی اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ اس بات جہاں تک اجازت دیتا ہے وہاں تک ہے. دیکھیں بات یہ کہ آپ لوگ اس کو لائرز تک لے گئے ہیں, اس سے پہلے کہ جیم سے شروع ہونے والے جو ٹائٹلز ہیں آپ اس تک آئیں اور ہمارا شو بند ہو, ہم اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اور ہم آپ سے ایک چیز پر معذرت خواہ ہیں کہ بہت گفتگو اس سیگمنٹ میں خواتین کے بارے میں ہوئی اور ہمارے پاس یہاں پر کوئی خاتون نہیں تھی جو آپ کو بتا سکتی ہیں اس بارے میں, تو ہم نے مینس پلیننگ کافی کی ہے, تو اس کے لیے پرسوتا کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں تھی. ہاں بالکل بالکل, وہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں خواتین کو ریپرزینٹ. بالکل بالکل بالکل, تو آپ ان کے کیسز بھی ڈال رہے ہیں بہت سارے, تو اسی لیے میں نے کہہ دیا نا کہ اس لیے معذرت آپ کی, شاید کوئی قبول نہ کرے. ہم بلیو کرتے ہیں ان دی ویمن امپاورمنٹ. بالکل بالکل بالکل. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ان دونوں کے خلاف جتنی مرضی باتیں کریں, مجھے آپ نے معاف کر دینا ہے. تھینک یو, خدا حافظ.